آیت نمبر 123 تک ہو چکا تھا۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 124 پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑتے رہو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافر، وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو بے شک اللہ تعالی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، پس بعض ان میں سے من وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں، ایُّکم تم میں سے کس کو زیادہ کیا اس سورت نے ایمان کے اعتبار سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمانوں کو زیادہ کرتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ، پس وہ صورت زیادہ کرتی ہے ان کو، رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، گندگی پر گندگی، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے ہر حال میں ایک دو بار، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے، نظر بعضهم إِلَىٰ بعض، بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا،
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، سورہ توبہ تقریباً ساری صورت جہاد کے بیان میں ہے، کافروں اور منافقوں پر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اب صورت کے آخر میں پھر جہاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں کے ساتھ لڑو جو تمہارے قریب ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اس لیے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ شان ہے، سورہ فتح کے آخر میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان کافروں کے مقابلہ میں تو سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جو آپس میں یا مسلمانوں کی آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے، تو وہ شفقت اور مہربانی اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، کہ ہمیشہ خود بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ آپ ننگے ہوتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو پہناتے ہیں۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ایسے گزرے ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں بھی نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ اور حکم یہ ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں سخت رہو، مسلمانوں کے مقابلہ میں نرم رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کو۔ تو یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب کافر ہوں، دارالحرب میں جن کافروں کے ساتھ تمہاری جنگ رہتی ہے، ان کے ساتھ تمہاری صلح نہیں ہے، دارالحرب میں ہیں، جو تمہارے قریب ہیں ان کے ساتھ پہلے لڑو، جو دور والے ہیں بعد میں لڑو۔ اس لیے کہ جب قریب والوں کے ساتھ لڑیں گے تو دور والوں کے ساتھ لڑنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے قریب اگر کانٹا ہو، کوئی تکلیف ہو، تو دور جا کر نہیں لڑ سکتا، ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے۔ قریب والوں سے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر دیں گے، جس طرح یہودیوں کے مختلف قبائل تھے، قریب تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب مسلمانوں کی بار مشرکین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو یہ اندر رہنے والے، شہر میں رہنے والے جو یہودی تھے، تو وہ بار والوں کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے۔ احد میں بھی اسی طرح کیا تھا۔ خندق میں تو کھل کر سامنے آ گئے تھے، خندق میں کھل کر سامنے آ گئے تھے کہ لڑائی تھی بار والوں کے ساتھ۔
کافروں کی اقوام متحدہ کے ساتھ لڑائی تھی مسلمانوں کی۔ احزاب، عربی میں ان کو احزاب کہا گیا ہے۔ کافروں کی، جس طرح آج کل کافروں کی اقوام متحدہ ہے، یہ مسلمانوں کے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے۔ تو اسی طرح وہاں بھی اقوام متحدہ تھیں، ساری قومیں جمع ہو کر آئی تھیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہاں بھی یہودیوں نے، جو اندر کے رہنے والے تھے، ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابھی یہ لڑائی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، خندق والی، مسلمان گھروں کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ نبی علیہ السلام گھر کو پہنچ گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ سفر کا اور جنگ کا گرد و غبار بھی نہیں اتارا تھا کہ حکم آ گیا کہ جاؤ، یہ جو آپ کے قریب میں کانٹا موجود ہے یہود بنو قریظہ کا، ان کو ختم کرو۔ کہ آپ کی لڑائی تھی، آپ کی جنگ تھی بار والوں کے ساتھ، انہوں نے پہلے ان کو حبار کر لائے اور اب ان کا ساتھ بھی دیا، اب اس کو ختم کرو۔ تو یہاں بھی حکم یہ ہے اس آیت میں، گویا کہ یہ آیت تو اس سے بعد کی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جو تمہارے قریب قریب کافر ہیں، جن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، صلح نہیں ہے ان کے ساتھ، ان سے پہلے لڑو۔ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے نزدیک ہیں، من الکفار، وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ کافروں کے مقابلہ میں حکم یہ ہے کہ سختی کرو۔ اور ہم چونکہ قرآن شریف کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن شریف کو دیکھا نہیں ہے، نہ عوام نے نہ حکمرانوں نے، تو مسلمانوں کے ساتھ سختی ہوتی ہے اور کافروں کے ساتھ نرمی ہوتی ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سختی، کافروں کے ساتھ نرمی۔ اب کتنے ہی وہ کافر ہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، پاکستان کی جن کے ساتھ جنگ ہے، اگر ان میں سے کوئی کافر پکڑا جاتا ہے تو اس کو باعزت طور پر رہا کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری کیا ہے، بین الاقوامی معاہدے ہیں۔ ایک امریکی جاسوس تھا پاکستان میں، اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا، گرفتار بھی ہو گیا۔ بجائے اس کو قتل کرنے کے، باضابطہ طور پر اس کو کیا ہے، عزت کے ساتھ اس کو کیا ہے، پہنچا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا، پھر حکمرانوں نے یہ بھی کہا کہ جی مسلمان تو نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے بچا کر اس کو کیا ہے، آپ تک پہنچا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد نہیں، گرفتار کرنے سے پہلے ہی اس سے نپٹ لیتے، گرفتار کرنے سے پہلے ہی اس سے نپٹ لیتے، تو نہ امریکہ ناراض ہو سکتا تھا، نہ کوئی دوسرا ناراض ہو سکتا تھا۔ جس وقت اس نے مارا تھا 2 آپ کے لوگوں کو، اسی وقت اس کو وہاں مار دیتے، قتل کر دیتے۔ اسی طرح وہ ایک کنجری عورت تھی، آسیہ نام کی، تو اس نے گستاخی کی اور کئی عدالتوں میں اس کی گستاخی بھی ثابت ہو گئی، اقرار بھی ثابت ہو گیا، اور پھر بھی اس کو باعزت طور پر اس کو کیا ہے، پہنچا دیا۔ یہ ہم نہ قرآن شریف کو پڑھا ہے، عوام نے نہ پڑھا، کیونکہ عوام کی تو طبیعت یہ بن چکی ہے کہ کماؤ اور کھاؤ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، کچھ سیکھنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے عوام کا۔ آپ اپنے شہر کو دیکھو کہ کتنے لوگ سیکھنے والے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں علم سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، وہاں ہنر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں سکول ہیں، کالج ہیں،
یونیورسٹی ہے تو یہاں علم سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، علم کے طالب علم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کو علم کہا اس کے طالب علم کتنے ہیں، اور جو ہنر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف کٹاگریاں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف صنعتیں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ تو یہاں کوئی بھی دین سیکھنے والا نہیں ہے۔ چند لاکھ طالب علم ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے، اور باقی جتنے ہمارے سکولوں کالجوں میں ہیں وہ سارے کے سارے دین سیکھنے کے لیے نہیں، ہنر سیکھنے کے لیے ہیں۔ کسی نے کیا ہے درزیوں والا کام سیکھنا ہے، کسی نے موچیوں والا کام سیکھنا ہے، کسی نے لوہاروں والا کام سیکھنا ہے، کسی نے کیا ہے، اور جتنے وہ یہ کام ہیں وہ کام سیکھتے ہیں، یعنی دین سیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے نہ حکمران ہیں اور نہ عوام ہیں، کیونکہ حکمران بھی تو انہی عوام میں سے جا کر بنتے ہیں نا۔ تو انہوں نے اگر دین نہ سیکھا، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ان کی صحیح نہ ہوئیں، الحمد شریف بھی صحیح نہ ہوئی، ان کا کلمہ بھی صحیح نہ ہوا، تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی دین کا کام کریں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تو سختی ہے اور کافروں کے ساتھ نرمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں کچھ لوگ نکلے تھے جن کو خارجی کہا جاتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے بھی تھے، بہت خوبصورت کر کے قرآن شریف پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ وہ سخت تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ یا باقی جو صحابہ ہیں بڑے بڑے، ان کے ساتھ سخت تھے، ان کو کافر کہتے تھے، اور کافر اگر کوئی ہوتے تو کہتے جی ہمارے معاہد ہیں، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہی صورت آج یہاں بھی ہے، حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی محسوس نہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کافر نہیں نقصان پہنچا سکیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ اللہ ہو، ان کو کافر نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ تم اللہ کا حکم مانو، آگے معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اور اگلی آیت جو ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، چونکہ اللہ کے ارشاد پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد تو ہے کہ قرآن شریف جتنا زیادہ اترتا ہے مسلمانوں کے ایمان اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 200 سے زیادہ دلیلیں ذکر کی ہیں، قرآن شریف کی آیتیں اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کی ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ تقریباً 200 سے زیادہ حدیثیں اور آیتیں ذکر کی ہیں، مختلف واقعات ذکر کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ ایک پکی بات ہے کہ قرآن شریف سے اور حدیث شریف سے، دین پر عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان کی کوئی بات نیک عمل کو چھوڑ دیا، اس سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کے اندر نقصان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمانوں میں مانی ہوئی بات ہے۔ ایمان جو بڑھتا ہے، ایک لفظ صرف سمجھ لیں، ایمان جو بڑھتا ہے وہ عدد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے نہیں بڑھتا، بلکہ کیفیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔
کس اعتبار سے بڑھتا ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کا ایمان زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ جس کا ایمان زیادہ ہے تو اس کا کیا ہے 20 ایمان بن گئے، اور جس کا زیادہ نہیں اس کا ایک ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کیا ہے وہ ہزاروں ایمان تھے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ان کا ایمان قوی تھا، مضبوط تھا۔ باقی امت کی نسبت، ہماری نسبت ان کا ایمان قوی تھا، مضبوط تھا۔ تو یہ جو بڑا ہے یہ کیفیت کے اعتبار سے بڑا ہے، نہ کہ کمیت کے اعتبار سے۔ یہ تو عربی کا لفظ ہے، تو اردو میں یوں کہ یہ عدد کے اعتبار سے نہیں بڑھتا بلکہ قوت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ ایمان جو بڑھتا ہے یہ قوت کے اعتبار سے بڑھتا ہے، نہ کہ عدد کے اعتبار سے۔ یہ مسلمانوں میں مانی ہوئی بات ہے، مسلم بات ہے، قرآن حدیث میں واضح ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں سے، حدیثوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو اب اس چیز کو جن لوگوں کا ایمان نہیں، منافق ہیں، ان کی حالت یہاں یہ بیان کی کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ایک دوسرے کے ساتھ منافق گپیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کافر گپیں لگاتے ہیں، اسلام کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں ہاں یہ سورتیں، یہ صورت، یہ آیتیں اتری ہیں نا، تم میں سے کتنا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ تو یہ کس والی بات ہوتی ہے؟ کفر والی بات ہوتی ہے، منافقوں والی۔ اور آج کل بھی تقریباً یہی حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا مزاح کرتے ہیں۔ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں، باہر نکلنے کے موقع نہیں ملتا، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو جن لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، وہ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں وہ استہزاء کرتے رہتے ہیں، جس طرح وہ استہزاء کرتے تھے۔ کوئی صورت آ گئی، گپ لگائی، اچھا اس صورت نے کتنا ایمان زیادہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ان کے ایمان بڑھتے بھی ہیں، اور ان کے ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ایمان بھی بڑھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں نفاق والی بیماری ہے، روگ ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی سربلندی کو نہیں دیکھ سکتے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا ہر واقعہ پر ان کی گندگی پہ گندگی بڑھتی ہے۔ پہلے بھی ان کے دل میں گندگی، اور بھی گندگی بڑھ گئی، اور بکواس کیے اور گندگی بڑھ گئی، اور بکواس کیے اور گندگی بڑھ گئی۔ یہ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچا کر رکھے۔ فرمایا اس گندگی بڑھتے بڑھتے وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے کہ جس سے اسلام کی، مسلمانوں کی، مسجد کی، قرآن شریف کی، علماء کی، طالب علموں کی، فرشتوں کی توہین جن الفاظ سے ہو، وہ الفاظ کبھی نہیں کہنے چاہیے، بلکہ دل میں بھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر دل میں بھی ایسا خیال آ گیا، زبان سے نہیں بکا لیکن دل میں خیال آ گیا، اس سے بھی اگر وہ پکا خیال ہوا دل میں، اس سے بھی نیکی کی توفیق
سلب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے اور گناہ کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور بکواسات کے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ یہ آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کے سامنے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے پہ نہ چلے، جس بدمعاش کو دیکھا اسی کے پیچھے چل گئے، جس بدمعاش کو دیکھا اسی کے پیچھے چل گیا، ہر بدمعاش کے ساتھ محبت۔ فرمایا اگر یہ حال ہوا تو فرمایا نولیہ ما تولیٰ، جس طرف وہ پھرا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِيهِ جہنم، جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو عام طور پر لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، عام طور پر لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جو انگریز کا غلام ہو یہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، جو انگریز کا، کافروں کا غلام ہو عام طور پر لوگ اس کے غلام اور دل دادہ بن جاتے ہیں۔ بالکل یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرہنگی بچوں کی پاسبانی تو نے، چیختا رہا بخاری بیچارہ۔ فرہنگی بچوں کی پاسبانی تو نے، کہ اے انسان جتنے انگریز کی اولاد ہے تو اس کی پاسبانی کرتا رہا۔ اور بخاری جیسا آدمی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جیسا آدمی، باقی علماء کرام چیختے رہے کہ فرہنگیوں کی اولاد کی تابعداری نہ کرو، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے پر نہ چلے، لفظ ہے نا قرآن شریف کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ واپس نہیں آ سکے گا، توبہ نہیں کر سکے گا، نُصْلِيهِ جہنم، جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو یہاں یہ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچا کر رکھے، سب کہہ دو آمین۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، فرمایا یہ منافق نبی علیہ السلام کے زمانے کے یا بعد کے جو منافق تھے، فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک دو دفعہ، سال میں کم از کم ایک دو دفعہ ان کی حالت واضح ہو جاتی ہے، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور آج کل کے بھی لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے، سال میں ایک دو دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، ایسے حالات سامنے آنے کے بعد بھی پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ انسان سے گناہ ہو گیا، بات کھل کر سامنے آ گئی، توبہ کر لی، لیکن ایک آدمی غلط بھی ہو، غلطی پر ڈٹا بھی رہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ فرمایا ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اگر نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی ہوں، اگر نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی ہوں اور کوئی آیتیں اتر جائیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ منافق چونکہ یار یاروں کو پہچانتے ہیں نا، یار یاروں کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اٹھ کر کھسک کر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح دو چار ہزار آدمی ہو اور اس میں دو چار ہیرونی ہوں یا دو چار چرسی ہوں، پاؤڈر پینے والے ہوں، تو ہزاروں میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ہزاروں میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اسی طرح یہ جو منافق ہیں، یہ جب نبی علیہ السلام پر کوئی آیتیں اترتی ہیں یا
آج کل وہی نبی علیہ السلام پر اتری ہوئی آیتیں آج اگر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کے لیے تو پھر بھی وہ بیگانہ ہی ہیں، پڑھا جو نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اشارہ کیا اور کیا ہے مجلس سے نکل گئے۔ پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ قرآن شریف نے کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، نظر بعضهم إِلَىٰ بعضٍ، تو بعض کی طرف نظر کرتے ہیں، بعض کو دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا ان مسلمانوں میں سے تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں ہے نا؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھتا، کسی کی توجہ نہیں، تو واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ واپس چلے نہیں گئے، اللہ نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا ہے۔ اندر میں گندگی تھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ تھے، یہ ناسمجھ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اسلام سے دور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب